اللہ کی توحید اس میں خود طاقت ہے، اللہ کی توحید اس کی جڑیں زمین میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ نے کہا کلمۃ طیبۃ، ایک پاک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اصلھا ثابت، لوگوں اس کی جڑیں گہری ہیں، مضبوط ہیں، زمین میں دھسی ہوئی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اللہ نے اس لا الہ الا اللہ میں اتنی برکت دی ہے کہ اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اور دوسری طرف شرک، اللہ نے کہا نجتثت من فوق الارض، وہ زمین پہ اگنے والی گھاس ہے، ما لہا من قرار، یاد رکھو اس بنیاد پہ اٹھی ہوئی چیزیں ہم رہنے ہی نہیں دیتے۔ اما ما ينفع الناس ويمكث، جو چیزیں لوگوں کو نفع دیتی ہیں ہم ان تہذیبوں کو ان کو عروج دیتے ہیں، اور جو چیزیں خراب ہوتی ہیں مٹ جاتی ہیں۔ اما الزبد، پانی کے اوپر کا جھاگ، فَيَذْهَبُ جَفَاءً، وہ سوکھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ملکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، فرد کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ ایک تحفہ آپ کو دیں، بڑی زبردست بات ہے، قوموں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، ملکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ کس بنیاد پر قوموں کو باقی رکھتا ہے؟ توحید پر، شرک پر یہ بنیاد نہیں ہوتی، یہ اور چیز ہے، یہ روحانیت ہے، آخرت ہے، عذاب قبر سے بچاؤ ہے، برکتیں ہیں۔ یقیناً یہ جو دنیا اور اس کے امور ہیں، خدا کے یہاں مستقل قانون ہے کہ کون سی قوم اپنے ابنائے وطن کو، اس دنیا کو، لوگوں کو نفع کون پہنچا رہا ہے۔ کافر نفع پہنچا رہا ہے، باقی رکھیں گے، مسلمان نفع پہنچا رہا ہے، باقی رہے گا۔ یہ امت جب تک نفع پہنچا رہی تھی دنیا کو، اللہ نے قائم رکھا، اور جب اس امت سے نفع ملنا بند ہو گیا، یہ کنواں خشک ہو گیا، تو اللہ نے کافروں کے کنووں میں پانی دے دی۔ اللہ نے کہا تم دنیا کی خدمت کرو، تم دنیا کے لیے اچھے سے اچھے کام کرو۔ اس لیے آپ کسی جگہ چلے جائیں، کسی فیکٹری میں، ہسپتال میں، سوئی سلائی سے لے کر انجیکشن تک ہر چیز کافروں ہی کی تیار کرتا ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو پڑھایا ہوتا صحیح طرح، اور ہم کہتے بیٹے ڈاکٹر بنیے، محنت کیجئے، عقیدہ صحیح رکھنا اور فرض اور سنت موقدہ بس اسے قائم رکھنا، اور جس فیلڈ میں ہو اس پہ ترقی کرو۔ ہم نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ تو دنیا ہے، یہ تو کماؤ گے تو کیا بنے گا۔ آئنسٹائن سے رکشہ ڈرائیور اچھا تھا۔ جب یہ تعلیم اور تلقین اس منبر سے کی جائے گی تو قوم کا بیڑا غرق ہوگا۔ بڑے پتے اور کام کی بات ہمیشہ یاد رکھو۔ ایک چیز ہوتی ہے آکاش بیل، اس کی کوئی جڑ نہیں ہوتی، اور ہندو اسے بڑا مقدس سمجھتے ہیں۔ یہ آکاش بیل پیلے رنگ کی ہوتی ہے نا، ہندو اس کو خدا بھی مانتے ہیں، اس آکاش کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ یہ آکاش بیل جس درخت پر چڑھ جائے اس درخت کو بالکل خشک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ ہرا بھرا درخت، اور مالی دیکھتا ہے کہ اس پہ پیلے رنگ کی ایک بیل چل رہی ہے اور چڑھتی چلی جا رہی ہے، مالی اسے فوراً جدا کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آکاش بیل ایسی منحوس ہے کہ اس درخت کو برباد کر دے۔